سادات کا مدینے میں گھر آباد تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا یاد ستاتی کہ حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ گلے لگانے اور ملنے کی چاہت نے مظلوم کربلا کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے حسین، اللہ تمہیں میری شکل کا ایک فرزند دینے والا ہے، تو جب بھی میری حاجت محسوس ہو تو میرے اپنے فرزند کو دیکھ لینا۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کا چہرہ مبارک حضرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ شمس بنی ہاشم کہے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دور دور سے آ کر امام حسین علیہ السلام سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کروا دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ان میں نظر آتی ہے۔ جب بھی مدینے کی گلیوں میں لوگ حضرت عباس قمر بنی ہاشم اور حضرت علی اکبر شمس بنی ہاشم کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے تو بے ساختہ اپنے کام چھوڑ کر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے تھے، اور یوں ادب کرتے کہ جیسے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ساتھ جا رہے ہوں۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی اکبر کون ہیں اور حسین علیہ السلام کے جانثاروں کو کتنے عزیز ہوں گے۔ عاشورہ کی رات حضرت بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ آج اذان حضرت علی اکبر دیں، تو حضرت سیدی امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کے پیاسے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، پیاس کی شدت تو بہت ہے، لیکن آج تمہاری پھپھو نے یعنی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خواہش ظاہر کی ہے کہ تم اذان دو۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد کی آواز پہ لبیک کہا، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی لوگ خیموں میں زارو قطار لوٹنے لگے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہر مصلی نماز پر صلوہ گر ہوا اور عاشورہ کا دن آ گیا۔ مقتل میں باری باری جانثار جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے، حسینی شہید ہونے لگے، اور باپ بیٹے لوگوں کے لاشیں لاتے رہے، اور حضرت علی اکبر مظلوم والد کی بے بسی دیکھتے رہے کہ لاکھ کوششوں اور تعارف کے باوجود لشکر جفا میرے والد کے خون کا پیاسا ہے، اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو امام حسین علیہ السلام کے کام نہ آ سکے۔ اور پھر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام امام علی مقام کے پاس اجازت لینے آ گئے جہاد کی، اور پھر امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو دیکھا اور فرمایا کہ علی اکبر، جانتے ہو تم ہمیں کتنے عزیز ہو، ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، تمہاری ماں 3 دن تک تڑپتی رہی، میں تمہیں کیسے جانے دوں کہ تم میرے نانا کی شبیہ ہو، اور میں کیسے اپنے نانا کی شبیہ کو مقتل میں بھیج دوں۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا کہ بابا، آپ فرماتے ہیں نا کہ میں نانا کی شبیہ ہوں، تو کیوں نہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو کر ہم دین کو بچا لیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکبر، میں تمہارا ضعیف باپ ہوں، تم میرے جوان بیٹے ہو، اگر تم میری جگہ اور میں تمہاری جگہ ہوتا تو تب تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ بس بڑی مشکل سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اکبر،
تمہاری اماں ام لیلہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور حضرت بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تمہیں 18 سال پالا ہے، انہیں کیا جواب دوں گا؟ بس علی اکبر علیہ السلام بی بی جناب ام لیلہ کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ علی اکبر، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو تم آج ہی ملے ہو، تمہیں حضرت بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پالا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی پھوپھو سے اجازت طلب کریں۔ تو حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو کتنے پیارے ہیں۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا میں اپنے بھائی پہ قربان کر۔ تو پھر علی اکبر بولے کہ پھر مجھے اجازت دے دیں جہاد کی، تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ تو پھر جناب زینب نے فرمایا کہ علی اکبر، تم مجھے میرے اون محمد سے بھی پیارے ہو، کیونکہ تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ تمہیں میں نے 18 سال اس مقتل کے لیے تو نہیں پالا تھا۔ علی اکبر نے فرمایا، پھوپھی اماں، میں بابا کو اور اس حالت غربت میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے دیں۔ لہٰذا حضرت علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور اپنے نانا کی پوشاک پہنائی، کمر بند اور سفید لباس پہنایا، اور نانا کی نالین پہنائی اور تلوار عطا فرمائی۔ دونوں باپ بیٹا خیموں سے باہر آئے، کسی نے ہاتھ چومے اور کسی نے ماتھا چوما۔ فی امان اللہ کی صداؤں میں علی اکبر روانہ ہوئے۔ شہزادہ علی اکبر آگے بڑھتے جاتے اور پیچھے گھوم گھوم کر دیکھتے تو دیکھتے کہ 57 سال کا بوڑھا باپ پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ پھر بھی آپ گھوم گھوم کر دیکھتے اور امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی زیارت کرتے جاتے۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت علی اکبر میدان کو پہنچے اور اپنا تعارف کروایا، اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ حضرت سیدی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کر دی، اور پھر اپنی حیدری تلوار سے ایسے جوہر دکھائے کہ کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ تو شہزادہ علی اکبر جنگ لڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے اور ایک گھونٹ پانی طلب کیا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک تو علی اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، نانا کوثر کے کنارے پر ہمارے مشتاق ہیں۔ لہٰذا علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف پلٹے اور کئی پہلوانوں کو مار گرایا۔ لشکر میں شور ہوا کہ اس سے سامنے سے مارنا تو ناممکن ہے۔ حسین بن نمیر نے آ کر آپ کی پیٹھ پر وار کیا اور پیچھے سے نیزہ مارا، اور پھر اس انداز میں زور دیا کہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام والد شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی طرف دوڑے اور اپنے بیٹے کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، اور اپنے کندھے پر ڈال کر فرمایا، اے بیٹے، خیموں میں وعدہ کر کے آیا ہوں تمہیں زندہ واپس لے کر آؤں گا، تو میرے بچے ہمت باندھے رکھنا۔ خیموں کی طرف بڑھتے ہوئے امام کے قدم دیکھ کر لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ امام نے پہلی بار خیموں کو دیکھ کر آواز دی کہ جلدی آؤ، میرا علی اکبر دنیا سے جانے لگا ہے۔ اتنی دیر تھی کہ سب آئے، اس سے پہلے ہی حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے،
اور پھر سب نے شب رسول کی زیارت کی، اور پھر حضرت سید امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہید بیٹے کو کربلا کی تپتی ریت پر دفن کیا اور دعا کی پروردگار عالم اس جوان کی شہادت قبول فرما، اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما۔ سلام ہو حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر، سلام ہو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔